بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو موضوع بحث ہے اور جس سے اسلام اور شریعت اسلامیہ بدنام ہو رہی ہے وہ ہے حلالہ۔ اور ہم مسلمانوں نے عام طور پر اس لفظ کا جس قدر غلط استعمال کیا ہے وہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے طلاق کو ایک انتہائی اہم زندگی کا حصہ اور ازدواجی زندگی کا حصہ قرار دیا، اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کا ایک ساتھ جینا مشکل ہو جائے اور وہ ایک ساتھ اپنے نظریاتی اختلاف، اپنے غور و فکر کے اختلاف کے ساتھ ممکن نہ ہو کہ وہ ایک ساتھ رہ سکیں، تو پھر ان کے پاس طلاق کے احکام ہیں۔ طلاق کے ذریعے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ صاحب لدھیانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ طلاق کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو یہ طلاق ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کئی طلاقیں دی جاتی ہیں، حالانکہ شریعت نے کہا کہ اگر آپ طلاق دینا ہی چاہتے ہیں، ایک مہینے میں ایک دیں، دوسرے میں دوسری دیں، تاکہ 2 مہینے غور و فکر کے مل جائیں۔ پہلے مہینے میں رجوعات کر لیں، دوسرے میں کر لیں، تیسرے میں کر لیں، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر اسے یوں ہی چھوڑ دیں، پھر تجدید نکاح کر لیں۔ لیکن ہمارے یہاں بہت ساری طلاق ایک ساتھ دیتے ہیں اور پھر حلالے کا نام پر اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرعی حلالہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد یہ عورت ایام عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرے، پھر اس کا یہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، چھوڑ دے، یا وہ مر جائے، یا عورت اپنے اس شوہر کو راضی کر لے کہ میں پہلے کے ساتھ خوش ہوں اور طلاق لے لے، تب یہ ایام عدت گزارنے کے بعد اس پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ اور یہ فرضی حلالہ ہے کہ طلاق کے بعد اس کا کسی نابینا سے نکاح کرا دو، کسی بچے سے کرا دو، کسی بوڑھے سے کرا دو، کنڈیشنیں لگا دو، 2 دن کے بعد چھوڑے گا، 3 دن کے بعد چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑے گا تو جھگڑا کریں گے۔ یہ فرضی حلالہ ہے۔ ایسا نکاح پڑھانے والوں پر، نکاح کرانے والوں پر، گواہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ لہذا یہ فرضی حلالہ ہے، یہ شریعت کا کہیں سے کہیں تک کوئی حصہ اور کوئی جز نہیں ہے۔ اس سے ہم اور اسلام اور اہل شریعت اس سے بدنام ہوتے ہیں۔ لہذا اس فرضی حلالے سے ہمیں پوری طریقے سے گریز کرنا چاہیے۔